یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن پھر یہ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے اپنی اگر ساتھ اسٹڈیز لے کر چل رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے کریئر کو بھی رکھتے ہیں، تو آپ کا جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو مینٹین رکھنا کیا وہ مشکل ہے یا پھر آسان ہے؟ کیونکہ یہی کنسرن آتا ہے نا پھر انسان کے ذہن میں کہ ٹھیک ہے میں پڑھ تو لوں گا آگے یا میں آگے اپنے کریئر کو پرسیو تو کر لوں گا، لیکن پھر میرے حفظ کا کیا ہوگا؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ 20 پاروں کے بعد جو ہے شیطان ڈبل تنگ کرنے لگ جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے 20 پاروں کے بعد، کیونکہ وہ انسان جو ہے نا حفظ تقریباً اس نے 70% کیا ہوتا ہے، 75%، تو پھر آگے جو 10 پارے رہ جاتے ہیں وہ آخری مراحل ہوتے ہیں. اس کے بعد جب وہ حفظ کر لیتا ہے نا تو شیطان اس کے ساتھ تقریباً 10 ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کو مینٹین رکھنا، اس کو اپنی زندگی میں آگے اسی پر ڈٹے رہنا، وہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ایڈوائس یہ ہے جو میں نے خود بھی کیا، وہ یہ کہ ایک تو وہ دہرائی اپنی اچھے سے کرے، دہرائی میں وہ ڈٹا رہے، چاہے جو بھی مشکلات ہیں کچھ بھی آئیں، اس سے ڈی موٹیویشن بھی ملے گی، لیکن ان چیزوں پر جو ہے نا وہ صبر کرے. سب سے پہلی چیز صبر کرے اور پھر اس کے اوپر ڈٹا رہے. تو اگر وہ دہرائی اپنی اچھے سے کمپلیٹ کرنے کے بعد، یا اگر رمضان ابھی بھی ختم ہوا، اس کا حفظ بھی ختم ہو گیا بعد میں، تو پھر تب وہ دہرائی اپنی شروع کرتے ہیں، تو اگلے رمضان تک وہ لگاتار دہرائی کرتا رہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے جب تک وہ اس کو فزیکلی سنائے گا نہیں رمضان میں تراویحوں میں، تب تک جو ہے نا وہ اس کو صحیح طرح یاد رکھنے کی اس میں مراحل میں نہیں پہنچا بھی وہ. اور میں نے بھی ایسے ہی کیا الحمدللہ. جب میں نے 2016 میں حفظ کیا تھا، اس سے لے کر آج الحمدللہ 2026 ہے، اس سال تک میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا. جس سال میں نے حفظ کیا تھا اسی کے 2 مہینے بعد رمضان تھا، تو اسی رمضان میں پھر جو دہرائی میں نے کمپلیٹ کرنے کے بعد قرآن سنایا تھا. تو پھر اس کے بعد بیچ میں یہ ہوا کہ میں جب اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا تھا تو قرآن کے ساتھ جو ہے نا مطلب وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا میرے ساتھ، کیونکہ میری باقی جو کتابیں تھیں ان کی تیاری کرنی پڑتی تھی. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ آپ جب صرف اگر رمضان سے رمضان بھی قرآن سناتے ہیں نا تو اس میں بیچ میں آپ کو یاد رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ بیچ میں باقی مصروفیات میں بھی لگے رہتے ہیں دینی لحاظ سے یا دنیاوی، اگر آپ کی مجبوری ہے نہیں پڑھ سکتے، تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں ڈال کے رکھتا ہے. اگر آپ اس میں جو ہے نا کنسسٹنسی رکھتے ہیں، اپنے رمضان میں کوئی ناغہ نہیں کرتے، سناتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کروں گا جو میں اکثر والدین کو ترغیب کرتا ہوں، اور میں تراویح کی مثال دیتا ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے پانی فلٹر ہوتا ہے نا، ویسے ہی آپ کا قرآن پاک فلٹر ہوتا ہے رمضان کے اندر. جیسے کوئی بھی چیز پریشر میں سے، کسی مشکل وقت میں سے گزرتی ہے تو بعد میں خالص حالت میں آ جاتی ہے، ایسے ہی ایک حافظ قرآن کا قرآن پاک ہے. یعنی جب وہ تراویح میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے 100-200 بندہ ہے اور ان میں حافظ قرآن بھی ہیں، بڑے بڑے علم والے لوگ بھی ہیں، تو اس کے اوپر ایک الگ ہی پریشر ہوتا ہے. تو جب اس پریشر کے باوجود جب وہ اس میں سے نکلتا ہے تو پھر بالکل وہ بھی اسی حالت میں جیسے بالکل ایک خالص پانی، صاف ستھرا پانی. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ بچہ تراویح کے اندر ضرور سناتا رہے، اور پہلے سال سے سناتا رہے. اگر اس کو شروع سے ہی اس میں اس میں یعنی عادت پڑ جائے گی چھوڑنے کی، تو پھر آگے اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ آگے اس کی لائف، اکثر بچے اسکول لائف کے اندر ہی شروع کرتے ہیں، آگے پھر کالج ہوتا ہے، یونیورسٹی ہوتا ہے، پھر جاب ہوتی ہے، تو بعد میں تو بالکل ہی ٹائم نہیں ملتا. تو اگر بچہ اور والدین بھی اگر اس چیز پہ توجہ کریں کہ شروع سے ہی بچے پہ توجہ دیں اور اس کو ترغیب کرتے رہیں اس چیز کی، تو پھر انشاءاللہ بچے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور پوری زندگی قرآن پاک یاد کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیر کثیر. اچھا قاری حسنین، آپ سے میں جو ہے وہ 7 عشرہ قرات کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. میرے خیال سے پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ شاید لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے اس حوالے سے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ جب میں اپنا کورس کر رہی تھی تفسیر اور تجوید وغیرہ کا، تو وہاں پر پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا تھا اس بارے میں. اور پھر کچھ عرصے بعد، تقریباً 1 سال بعد غالباً، میں ایک جگہ تراویح پر موجود تھی، اور وہاں پر جب قیام ہونے لگا تو اس میں جو ہے وہ جو ہمارے امام تھے انہوں نے اس طرح سے جو ہے تلاوت کی. تو میرے لیے وہ شاکنگ نہیں تھا، کیونکہ الحمدللہ میری تو اویئرنیس میں تھا، تو اس لیے میں مسکرائی تھوڑا سا نا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اچھا جو ہے وہ اس کو اس انداز میں اس وقت پڑھ رہے ہیں بیسیکلی. لیکن بہت سے لوگ پریشان ہو گئے. وہ جیسے ہی سلام پھیرا نا، تو وہ ایک ان کے کویشچن مارک تھا ان کے چہرے پر کہ یہ قاری صاحب نے کیسے پڑھ دیا، غلط پڑھ دیا، یہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی سنا نہیں تھا. تو اس کو میں چاہوں گی کہ ہماری آڈینس کے لیے، ان کی نالج کے لیے اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں، اور پھر میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کی ایگزامپل بھی ہمیں کوئی دے سکیں. علم قراءت یعنی قراءت بیسکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح اور متواتر، یعنی بالکل متواتر، آپ اس کو اگر دیکھا جائے اصطلاحات کے لحاظ سے،
یعنی بالکل صحیح سند کے ساتھ، اور بالکل جو روایت کرنے والے لوگ بھی جو ہیں نا جن سند کے ساتھ، یعنی ان کے استاد پھر ان کے استاد، وہ لوگ بھی بالکل سچے، عادل اور نیک لوگ، ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی جو 10 قراءات ہیں، 7 عشرہ جن کو کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان سے جیسے تلاوت فرمائی اپنے صحابہ کے سامنے، صحابہ سے تابعین، اور اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا آیا. اور چلتے ہوئے آتے ہوئے آگے پھر جو قراءات کے جو ائمہ قراءات ہیں، جیسے امام ابن کثیر اور امام ابن عامر اور امام ورش وغیرہ، اس طرح، تو انہوں نے پھر جو ہے نا اپنے پاس ان طریقوں کو محفوظ کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کہ 10 قراءات تھیں تو اس میں پھر یہ حفظ عن عاصم جس طریقے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ حفظ عن عاصم، یعنی امام حفظ کی قراءت جو انہوں نے عاصم سے لی. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک سند کا سلسلہ ہے، تو عاصم سے لی اپنے استاد، ٹھیک ہے، رحمہم اللہ. تو اب یہ کیوں مشہور ہوئی زیادہ؟ تو یہ دی آٹمن امپائر، یعنی جو سلطنت عثمانیہ ہے، یہ سب سے جو آخری، آپ کو پتہ ہے جو تھا نا، سب سے آخری جو خلافت کا دور تھا، اسلامی خلافت کا جو دور تھا، وہ کس کا رہا؟ سلطنت عثمانیہ کا رہا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو ایک اسٹینڈرڈائزڈ بنا لیا تھا، ایک معیار بنا لیا تھا اس چیز کو، کہ اس قراءت کو جو ہے نا انہوں نے عام کر دیا تھا لوگوں میں، حفظ عن عاصم کو. اور وہیں سے ہی یہ قراءت پھر اس کے بعد مشہور ہوئی، اور پھر اس کے بعد اسی پر ہی جو ہے نا آج ہم سارے پڑھتے ہیں. لیکن جو قراءت کے ماہرین ہیں، اساتذہ ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں لیکن زیادہ مشہور نہیں آج کل، جیسے قاری صہیب احمد بن محمدی کا ہے قصور میں، اور اسی طرح قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کا بھی ہے. لیکن لوگ کم جو ہے نا اس طرف جاتے ہیں اس فیلڈ میں. لیکن قراءات جو ہیں یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ، صحیح متواتر بالکل سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ بالکل صحیح چیز. بس یہ کہ ان کا جو انداز ہے پڑھنے کا وہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. ان کا کئی چیزوں پہ، کئی قراءات میں جو ہے ان کا معنی چھوٹا سا ہوتا ہے، اور کئی جگہوں پر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی چیزوں پر معنی ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس کی کیٹیگریز بن جاتی ہیں اس معنی کی. ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں کوئی ایگزامپل دینا چاہیں، اور اگر ہمیں کچھ پورشن پڑھ کے بتا دیں، کہ تاکہ آڈینس چاہے تھوڑا سا آڈینس کے لیے اور ایزی ہو جائے اس کو سمجھنا. اس کی مثال آپ ایسے لے لیں، جیسے اس کی اگر کوئی ایگزامپل ہو، سورہ شمس میں لے لیں آپ. سورہ شمس میں وہ مجھے ایزی بھی لگتی ہے آڈینس کے لحاظ سے. تو وہ ایسے کہ اب ہم پڑھتے ہیں حفظ عن عاصم، یعنی جو ہمارا طریقہ ہے اس سے، جو آج کل ہم میں مشہور ہے، وہ یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ عن عاصم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اب اسی کو اگر میں پڑھوں گا ورش، امام ورش کی جو قرات ہے، امام ورش عن نافع، نافع سے، تو میں اس طرح پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحیها والقمر اذا تلیها والنهار اذا جلیها واللیل اذا یغشیها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها. جزاک اللہ خیر کثیر، بارک اللہ فیک.